ہائے 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 ہائے، سینٹ سے توہین صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم بل منظور ہو گیا ہے۔ اس بل سے جو ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات کا ایک سلسلہ تھا وہ تھم سکتا ہے۔ دونوں مسلک کے سنجیدہ لوگ گستاخی کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ لیکن لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس بل سے مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ اسے ختم کروانا چاہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں انہیں کیا پیغام دیں گے؟ دیکھو، اس بل کے پاس ہونے سے اہل بیت کی عزت بھی کیا ہو گئی؟ محفوظ۔ تمام صحابہ کی عزت کیا ہو گئی؟ محفوظ۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا اس بل پہ ان لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے جن کو صحابہ سے نفرت ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کھلے عام گالیاں دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو بتاؤ، آپ کھلے عام ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہو؟ کھلے عام ہندوؤں کے بتوں کو گالیاں دیتے ہو؟ تو کیا آپ کی نظر میں وہ صحابہ بتوں سے بھی بدتر ہے؟ معاذ اللہ، نقل کفر ہے بھائی۔ تو جو بھی اس بل کی مخالفت کر رہا ہے نا، اس نے اپنے بارے میں ثابت کر دیا ہے کہ مجھ سے زیادہ بدترین انسان اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو کھلے عام گالیاں دینے کا بل پاس کروا رہا ہے، جو دنیا کے کسی مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے اختلاف بھی ہوتا ہے نا، اس کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ کھلے عام گالیاں کون دے سکتا ہے بھائی؟ دنیا میں کہیں آپ ہندوؤں کو نہیں دے سکتے، آپ ان کے بتوں کو نہیں دے سکتے گالیاں۔ آپ باطل لوگوں کو کھلے عام، اس قرآن نے منع کیا نا کہ تم برا بلا کہو گے، وہ بھی کہیں گے جواب میں۔ تو کتنی گالیاں پڑتی ہیں کوئی صحابی کو برا بلا کہتا ہے، اس کو بھی خود بھی تو پڑتی ہے نا۔ تو کتنا اچھا قانون ہے جو پاس ہو گیا کہ بھائی کسی صحابی کو کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو اگر اعتراض ہے، آپ اپنا جو بھی اختلاف ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، وہ تو ہوتا ہے۔ دیکھو، غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، پیغمبر، تو ہم نے کہا کہ مانو، ہم نے کیا گستاخی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر غیر مسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکالات کرتے ہیں آپ کی نبوت پہ، وہ تو آج بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، اس میں نہ پہلے پابندی تھی اور نہ آج پابندی ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تھوڑی پیغمبر مانتا ہوں، مجھے اسلام پہ یہ اشکالات ہیں، مجھے یہ اشکالات کرنے پر کسی کو کوئی وہ نہیں ہے۔ علمی اشکالات جو ہوتے ہیں آج بھی غیر مسلم کرتے ہیں، کل بھی کرتے تھے، نبی کے دور میں بھی کرتے تھے۔ قرآن تو پورا ان کے اشکالات سے بھرا ہوا ہے نا۔ بات ہے توہین، نبی نے ان اشکال کرنے والے کافروں کو کچھ نہیں کہا جو اشکالات کرتے تھے، توہین کرنے والے کافروں کو سزا دی آپ نے۔ توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر کسی شخص کو کسی صحابی سے کوئی بیر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان صحابی نے غلط کیا، آپ اپنا علمی اشکال ریکارڈ کروا سکتے ہو، علماء اس کے علمی جوابات دیتے ہیں۔ یہ بل اشکالات ریکارڈ کروانے کے خلاف پاس نہیں ہوا ہے، یہ بل توہین کے خلاف پاس ہوا ہے۔ اب بھی اگر کسی کو اعتراض ہو رہا ہے اس بل پہ کہ نہیں اس بل کو ہم ختم کروائیں گے، پوری قوم کو اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اس کے 2 نمبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس بل میں اہل بیت کی بھی تحفظ اور صحابہ کی بھی تحفظ، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ اور شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں میں جو کوئی بھی اگر معتدل ہوگا نا، وہ اس بل پہ خوش ہوگا۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ ریکارڈ کروائیں کہ آپ اس بل پہ خوش ہیں، ان کو یہ ریکارڈ کرواتے ہوئے موت آ رہی ہے، حالانکہ وہ بڑے حق پرست سمجھے جاتے ہیں کہ جی ہر وقت حق بولتے ہیں۔ تو کسی کو کہا جائے کہ آپ ریکارڈ کروائیں اور اس کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، ایک تو ہے نا کسی کی سنی نہیں جاتی ہوگی میرے ریکارڈ کروانے سے کیا ہوگا، لیکن آپ کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ تو میں سمجھتا ہوں اس بل کے خلاف آواز اٹھانا تو دور کی بات، اس بل کے حق میں آپ آواز نہ اٹھا کے بھی مجرم بن رہے ہیں آپ۔ ایسے بھی اسکالرز ہیں جو صبح شام بڑی اچھی اچھی قرآن و سنت کی باتیں کرتے رہیں گے، لیکن آج اس بل کی حمایت میں ان کی زبان بند ہے، کیونکہ وہ خود بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے جائیں گے اس میں، کیونکہ ان کی زبانیں بھی صحابہ کی گستاخیوں سے آلودہ ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ عوام جو ہے نا وہ احتجاج ریکارڈ، ہم شیعہ سنی کے جھگڑوں کے قائل نہیں ہیں، چاہے کوئی سنی کرے چاہے کوئی شیعہ کرے، جو اس بل پہ خوشی نہیں منا رہا، جو اس بل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کرنی ہے، چاہے آپ کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو۔ ہم تو خوش ہیں بھائی، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو چونکہ علی سے واقعی محبت ہے نا، سچی مچی کی محبت ہے، اس لیے ہم خوش ہو گئے کہ آج علی کی کوئی گستاخی آج کے بعد نہیں کر سکتا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، آپ کو نہ علی سے محبت ہے نہ ابو بکر سے محبت ہے، کیونکہ آپ کو اگر ابو بکر سے علی سے محبت ہوتی، ابو بکر سے نہ بھی ہوتی، بل پاس ہونے پہ آپ خوش ہوتے، آپ کہتے چلو یار ابو بکر کی توہین کی اجازت نہیں ہے لیکن علی کی عزت بھی تو محفوظ ہو گئی نا۔ لیکن آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کو ابو بکر سے نہ ابو بکر سے محبت ہے نہ علی سے محبت ہے۔ تو اس بل سے فسادات بڑھیں گے نہیں، بل لوگ کہہ رہے ہیں اس بل سے نا شیعہ سنی فسادات بڑھ جائیں گے، فسادات
خاموش رہنے سے بڑھتے ہیں یا ایک دوسرے کے بڑوں کو گالیاں دینے سے بڑھتے ہیں؟ دنیا میں کوئی یہ آج کل ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں میں فرقہ واریت لوگ کہتے ہیں ختم کر رہا ہوں. وہ ختم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دیوبندی ایسا, یہ بریلوی ایسا, یہ اہل حدیث ایسا, یہ فلانا ایسا اور یہ فلانا ایسا, یہ یوں ایسا, وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف, یہ سارے 2 نمبر. امت میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں میں. ابے تو یہ تو نہ بول بھائی کہ میں اتحاد, کچھ اور بول لے بھائی. تو اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ 2 آدمی لڑ رہے تھے. اب ہم تو کہتے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں کو برا نہ کہو, ہو سکتا ہے اس نے ظلم کیا ہو اور وہ دفاع میں لڑ رہا ہو. یہی ہوتا ہے نا, 3 مسلک 2 مسلک لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھو اس میں غلطی کون کر رہا ہے. جو غلطی کر رہا ہے اس کو تم بھی کرو, اور جو دفاع کر رہا ہے تو تم بھی اس کا دفاع کرو. کیا خیال ہے کہ بھائی اس موقع پر ظلم اس کی طرف سے ہوا ہے. جیسے میرے خلاف کسی مولوی نے گالی دے دی ممبر پہ, مفتی طارق مسعود ایسا, غلط الزام لگا دیے, میں دفاع میں جمعے میں بیان کروں گا بھائی میں ایسا نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے وہ ایسا ہے. جب 3 دفعہ میں نے بیان کر دیا 3 جمعے میں ایسا نہیں ہوں, میں ایسا نہیں ہوں, تو مجھے غصہ آئے گا. میں بولوں گا بھائی یہ ویڈیو ہے, وہ ایسا ہے, وہ دیکھو لو, وہ کیا ہے, وہ خود ایسا ہے اور الزام مجھ پہ لگا رہا ہے. 4تھی دفعہ میں تو میرا فرض بنتا ہے. اب ایک بندہ اٹھا کہتا ہے یہ دیکھو دونوں مولوی ایک دوسرے کو گالیاں دینے دونوں غلط ہیں. نہ نہ یہ کبھی بھی اصول نہیں ہوتا. آپ جج کریں کہ پہل کس نے کی ہے, پہل الزام کس نے لگایا ہے. آپ جو علماء دیوبند کو کہتے ہیں نا فرقہ پرست, جب بر صغیر کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, پہل علماء دیوبند کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوئی ہے, پہل دوسروں کی طرف سے ہوئی ہے. علماء دیوبند نے دفاع میں کیا جو کچھ کیا ہے. لیکن آپ یہ اینالائز کیے بغیر سب پہ کہ وہ اس کے خلاف, وہ اس کے خلاف. تو ان کی مثال ایسے ہے, 2 آدمی لڑ رہے ہیں, زید اور بکر کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ گئے, آپ کا کام تھا لڑائی چھڑوانا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے دونوں کو آپ ایک دوسرے سے دور کریں, پھر دونوں میں جو بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اتحاد کی کوشش کریں. مجھے یاد ہے آج سے 15 سال پہلے ایک بڑے سیٹ تھے کراچی کے, میرے پاس آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب میں چاہتا ہوں دیوبندی بریلویوں میں اتحاد ہو جائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں مفتی صاحب جتنا پیسہ اس کام کے لیے چاہیے ہوگا میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ اتحاد کی تحریک چلاؤ, آپ کیا کرو. تو میں نے چند حضرات سے بات کی, تو دونوں کے بڑوں سے بات کی, تو میں ظاہر ہے اس میں تو چھوٹا آدمی, میں کدھر کامیاب ہو سکتا تھا اتنے بڑے ویژن میں. لیکن اس سے اس آدمی کی نیت کا پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب دونوں فریقوں میں سے کوئی ایک تھا جو نہیں چاہتا تھا اتحاد, تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. میں نام نہیں لوں گا تاکہ پھر وہی فرقہ واریت پھیلے گی. وہ جب میں کسی کا نام لوں گا وہ پھر دوسرے کا نام لے گا, پھر وہ اس کا نام, تو وہ ایک نئی جنگ یوٹیوب پہ چھڑ جائے گی. لیکن اس کا مطلب وہ سیٹ کیا تھا, اس نے یہ نہیں کہا کہ دونوں کافر ہیں, دونوں یوں ہیں, دونوں بدماش ہیں, میں دونوں کو بم سے اڑاؤں گا, میں دونوں کو یوں. وہ اس نے کہا یار کوئی کیا کرو, کسی طرح سے جس ٹاسک پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں ان پہ اکٹھا کرو, پیسہ میں لگاؤں گا. اب آپ نے یہ اتحاد کی ایک کوشش ہے. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے دیکھا زید اور بکر لڑ رہے ہیں. آج کل کے اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جو فرقہ واریت ختم کرتے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں فرقہ واریت ختم کر رہے ہیں, حالانکہ وہ نیا فرقہ بنا رہے ہیں. تو ان کا طریقہ کار کیا, زید نے بکر کو پنچ مارا, بکر نے زید کو پنچ مارا. آپ نے پہل دیکھے بغیر کہ پہل کس نے کی ہے, آپ نے کہا, کسی نے کہا یار اتحاد کراؤ. آپ نے کہا یہ دونوں لڑ رہے ہیں, یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو آپ نے جا کے دونوں کو ایک ایک پنچ مارا, دونوں کو کیا کیا, ایک ایک پنچ مارا. اب دونوں نے مل کے اس کو بھی کوٹنا شروع کر دیا. آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا دیکھا یہ دونوں میرے خلاف کیا ہو گئے ہیں, متحد ہو گئے ہیں. یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ سارے جتنے لڑ رہے تھے نا آپس میں وہ سب میرے خلاف کیا ہو گئے ہیں, متحد, اور سارے میرے خلاف ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ سارے آپ کے بھی خلاف ہو گئے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. چوتھے میاں آئے, چوتھے صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت فرقہ واریت پھیل رہی ہے, میں اس کو کیا کروں گا, ختم کروں گا. اس نے تینوں کو مل کے کوٹنا شروع کر دیا, تینوں کو برا بلا کہنا, یہ بھی برا ہے, یہ اس کو مار رہا تھا, وہ اس کو مار رہا ہے, اور یہ دونوں مل کے اس کو بھی مار رہے ہیں, اور یہ مل کے ان دونوں کو مار رہا ہے. لہذا یہ سارے کیا ہے, برے ہیں, میں اتحاد پیدا کروں گا. آپ نے اتحاد, بھائی تو کیسے پیدا کرے گا, میں تینوں کو پڑھ کے کوٹوں گا اور تینوں کو برا بلا کہوں گا. کوٹنے کا مطلب برا بلا کہوں گا, وہ اس کو بھی برا, وہ بھی برا. تینوں نے مل کے ایک دوسرے کو بھی مار رہے اور پکڑ کے اس چوتھے کو بھی کوٹنا شروع کر دیا. اب چوتھا کہہ رہا ہے دیکھا یہ تینوں میرے خلاف کیا ہو گئے, آپس میں تو کبھی ان کا اتحاد نہیں ہوا, میرے خلاف سب کیا ہیں, متحد ہیں. حالانکہ آپس میں بھی ابھی متحد نہیں ہوئے, جو لڑ رہے تھے وہ اب تک لڑ رہے ہیں, جو متحد تھے وہ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, جو معتدل لوگ تھے نا. تو کوئی عقل مند کہے گا ابے تم تو پہلے 2 بندے لڑ رہے تھے, اب 3 لڑ رہے ہیں, اب 4 لڑ رہے ہیں, اور چاروں مل کے آپس میں لڑ رہے ہیں. اور کتاب شائع ہوئی, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چوتھا آدمی ہے نا, یہ فرقہ واریت کے خلاف بہت پازیٹیو وے میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. یہ آج کل کے نئے نئے اسکالرز فرقہ واریت اس طریقے سے ختم کر رہے ہیں. ایک
کوئی تیسرا فرقہ پیدا کر رہا ہے, پھر وہ چوتھا آ کے تینوں کو غلط کہہ کے چوتھا فرقہ پیدا کرتا ہے, پانچواں آ کے چاروں کو غلط کہہ کے پانچواں فرقہ پیدا کرتا ہے, چھٹا آ کے پانچوں کو غلط کہہ کے چھٹا فرقہ پیدا کرتا ہے, اور گدھے اور بے وقوف لوگ سب کو پہ لیبل لگا رہے ہوتے ہیں یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی. اس سے زیادہ مؤثر تحریک اس سے پہلے کبھی چلی نہیں ہے. تو بے وقوف لوگ میرے بھائی ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو فرقہ واریت ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے آپ اس کو آرام سے جا کے سمجھاؤ. بھائی میڈیا پہ لا کے اس کو ذلیل کرنا, اس سے دشمنی کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. جو ٹھیک ہو جائے ہو گئے, نہیں ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو اس کے لیے پھر قانون سازی کر سکتے ہو. اب جیسے آپ جب صحابہ کو برا بھلا کہو گے تو نتیجے میں کیا لوگ چپ ہو جائیں گے؟ کیا وہ بھی برا بھلا کہیں گے, آپ کے بڑوں کو بھی کہیں گے, آپ کو بھی کہیں گے برا بھلا. اس سے نفرتیں کیا ہوں گی؟ تو ایسے موقع پہ فرقہ واریت ختم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ یا تو اس مسلک کے لوگ کو زبردستی یہ مسلک میں کنورٹ کر دیں, یا اس والے کو اس میں. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایسا طریقہ ہوگا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتا. کہ آپ اس سے بولیں ابو بکر سے عقیدت کرو, وہ کہے گا میں نہیں کر رہا. آپ گن پوائنٹ پہ کیسے عقیدت کرواؤ گے؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا بھائی اپنے مسلک کو چار دیواری کے اندر رکھو, آپ بند کمرے میں جو مرضی کرو, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہا تو اشتعال انگیزی پھیلے گی. ہم معاویہ سے محبت کرتے ہیں, ابو سفیان سے محبت کرتے ہیں, ابو بکر سے محبت کرتے ہیں, علی سے محبت کرتے ہیں, عثمان سے محبت کرتے ہیں. ان کو اگر آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا, ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اس سے لڑائی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھے گی. تو جو بھی عقل مند ہوگا وہ کیا کہے گا کہ دو زید اور بکر جب لڑ رہے ہیں بھائی تھانے میں فون کرو. قانون بنا ہوا ہے کہ روڈ پہ اگر کوئی لڑائی کرتا ہوا پکڑا گیا تو کہاں جائے گا؟ اندر ہو جائے گا. اس سے جب دونوں اندر کی ہوا کھا کے آئیں گے اور پولیس جج کرے گی کہ اس میں پہل کس نے کی تھی, تو یہ لڑائی جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یہ جب ہوگا جب قانون بنا ہوا ہو. اگر بنا ہوا ہی نہیں ہے تو قانون سازی کرو کہ کسی کو کسی پہ مکہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو اب لڑائی اگر ختم کرنی ہے, شیعہ سنی فسادات ختم کرنے ہیں, تو بھائی اپنے اپنے مسلک پہ چلو, آپ دوسرے کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش مت کرو. لہذا اگر اشتعال انگیزی ختم کرنی ہے تو ابو بکر کے خلاف بولنے پر پابندی لگے گی, سیدنا معاویہ کے خلاف بولنے پر پابندی لگے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج لوگ ماموں ماموں کر کے بھی توہین کر رہے ہیں. ماموں کا لفظ احترام کا ہے, لیکن بعض دفعہ بدتمیزی کے عنصر میں بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ. ایسے توہین والے توہین کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے ہوتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ ماموں کا لفظ جو ہے نا وہ توہین والا نہیں ہے. ہم جب ماموں کا لفظ استعمال کریں گے نا معاویہ کے لیے, عزت دینے کے لیے, ہماری ماں کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. لیکن بہت سے لوگ جب یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسلٹ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بے عزتی کی اجازت نہیں دیں گے, اس سے اشتعال انگیزی پھیلے گی. تو شیعہ ہو یا سنی, اس میں کوئی بھی معتدل عالم ہوگا وہ اس بل پہ خوش ہوگا. وہ کہے گا اس سے اہل بیت بھی محفوظ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بھی محفوظ ہو رہے ہیں, تو اس سے اشتعال انگیزی کیا ہو رہی ہے؟ ختم ہو رہی. کسی کو توہین کی اجازت نہیں ہوگی. جب کھلے عام گیا ہے نا مسئلہ, وہاں مسئلہ بگڑنا شروع ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی توہین صحابہ کی ملک میں اجازت نہیں ہوگی. اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ قانون پاس ہو گیا ہے. تو جو اس پہ خوشی منا رہا ہے واقعی وہ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتا ہے, واقعی وہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی جھگڑا ختم ہو. اور جو نہیں چاہتا یا اس بل پہ خوش نہیں ہے یا اس بل پہ ریکارڈ نہیں کروا رہا, ایسے بھی لوگ ہیں جن کو منہ سے نکل نہیں رہا کہ بہت اچھا بل پاس ہوا ہے, تو جو نہیں منہ سے پھوٹ رہا نا ان کے, اس کا مطلب وہ فرقہ واریت ختم نہیں کرنا چاہتے, وہ اشتعال انگیزی پھیلانا چاہتے ہیں. تو اس سے تو متفق ہے نا, کوئی غلط بات تو نہیں کی میرا خیال ہے میں نے.